اب چند اشعار میں میں اپنا تعارف پیش کرتا ہوں کہ دفتر اشاق میں لکھ لیجئے میرا پتہ، نام ہے میرا مذکر، ہے میرے والد ضیاء، گھر میرا جالے ضلع دربھنگا ہے، جس کو ہو انکار وہ بھک منگا ہے۔ اس تعارف کے بعد میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور اسی انداز خطابت کو اپنائیں جس انداز میں آپ تقریر فرمایا کرتے ہیں، اور اس شعر کے ساتھ حضرت کا موڈ بنائیں کہ سو جائے نہ مجمع کہیں، تدبیر کرے ایسی لگ جائے آگ پانی میں، تقریر کرے ایسی الٹ دے صفحے زمین، پلٹ دے دورے آسماں، کرے وہ ایسی گفتگو، سنائے ایسی داستاں، پورا مجمع نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر! اس انداز سے غازی ملت کا استقبال نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ قبرستان میں ہمارے نانا حقہ پی رہے ہیں۔ کم سے کم زور لگا کے بولیے، محبت کے شبستان والا معاملہ اپنائیے، قبرستان والا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت غازی ملت۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقاتلون في سبيل الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار جھوم کر باواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے. اے لڑکا، اے مار کے بھگا، مارو اس کو، پہلے مارو. آپ لوگ تقریر سنیں گے یا نعت شریف سنیں گے؟ ویسے اس طرح کے اجلاس میں بذات خود میں شرکت سے بہت دور بھاگتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں نعت نہ پڑھتا ہوں، نہ نعت سے مجھے کسی طرح کی یہ ہے. نعت تو سنیوں اور بریلویوں کی ہی حصے کی چیز ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ہزاروں روپیہ خرچ کیے، 500 ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے لوگ آئے، لے کر جا کیا رہے ہو پوری رات میں؟ کیا قوم کا پیسہ فقط اسی کے لیے ہے کہ رات بھر ترنم بازی ہوتے رہے، خوب واہ واہ ہوتے رہے، اور صبح جاؤ تو جیسے تھے ویسے جاؤ؟ تو اس طرح کے جلسوں کے لیے بہت سے عالم مولانا مل جائیں گے. مجھ جیسے گنہگار کو مت آپ تکلیف دیجیے، آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. ایک بار اور جھوم کے باواز بلند درود پڑھیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی والی وصحبہ بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر صاف صاف بولیں، کیا تقریر سنیں گے؟ اچھا، کتنے لوگ سننے والے ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، اٹھائے رکھیے تاکہ پتہ چلے کہ کون نہیں سننے والا ہے. اگر نہیں سننے والے اکثریت میں ہوں گے تو میں اتر جاؤں گا کرسی سے. سبحان اللہ. نیچے کیجیے. ہماری جماعت کا وہ عظیم خطیب
حضرت علامہ مولانا اظہر القادری اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. اور ان سے پہلے میری جماعت کے کئی خطبہ نے خطاب فرمایا ہے. اب معمولی سی رات رہ گئی جو ایک جھٹکے میں فوری سورج طلوع ہو جائے گا. تو اب اگر آپ سننے روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ اور منہ بند کر کے سکون کے ساتھ سنیں. اور اگر آپ کو نہیں سننا ہے تو آرام سے گھر جا کے سو جائیے. سوئیں گے عبادت ہوگی تاکہ کل مزدوری کر کے 2 روٹی لائیے گا تو آپ کے بچے کھا کر کے ٹھنڈی سانس لیں گے. اصلاح معاشرہ کانفرنس آپ نے کرایا، بڑی اچھی بات. اب کن کن چیزوں کی اصلاح کیجئے گا؟ کرانے والے کے گھروں میں خود بے نمازی، کرانے والے خود نماز نہ پڑھیں، کرانے والے خود داڑھیاں نہ رکھیں، کرانے والے خود اپنے پڑوسیوں کا حق ادا نہ کریں. لیکن ان کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے ساہس کی کہ ایسا کام ہو جس سے ملت میں فلاح ہو. علماء کرام تھوڑا سا آگے آ جائیں تو کچھ عرض کر دوں. آج کچھ فلاح ہو جائے. اچھا آپ مان لیجیے آپ کے دل میں بھی بڑی حسرت ہوتی ہے. جو جھوپڑی میں رہتا سوچتا کوٹھا ہو جائے، جو کوٹھے والا ہے سوچتا ہے بلڈنگ ہو جائے، جو بلڈنگ والا ہے سوچتا ہے 5 تلہ ہو جائے، جو 5 تلے میں سوچتا ہے 10 تلہ ہو جائے، جو 10 تلہ میں سوچتا ہے اتنی اونچی بلڈنگ بناؤ کہ مولانا غلام مذکر میرے مکان کے اوپر کی چھت دیکھیں تو ٹوپی گر جائے. یعنی گردن اٹھا کے نہیں، لیٹ کے دیکھنا پڑے. اب مان لیجئے شاہجہاں صاحب یا سارے ان کے اراکین اور کیبنٹ کے لوگوں نے طے کیا کہ ہم 5 منزلہ بلڈنگ بنائیں گے. بلڈنگ بنانا شروع کیے، 1 تلہ 2 تلہ 3 تلہ 4 تلہ 5 تلہ. اتنے میں ایک انجینئر آیا، بولا آپ بس کرو. انہوں نے کہا کیوں؟ انجینئر نے جواب دیا اس لیے کہ بنیاد کمزور ہے، کہیں ایسا نہ ہو معمولی جھٹکا چلے اور 5 منزلہ نیچے آ جائے. اس لیے جیسا فاؤنڈیشن ہو، جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اتنی ہی اونچی بلڈنگ بنے گی. توجہ چاہو. معاشرہ کل بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا، آج بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. اگر اولادوں کی پرورش کی بنیاد گڑبڑا جائے گی، گھر میں بچیوں کی تعلیم نہیں ہوگی، جب حلال رزق گلے کے نیچے نہیں اترے گا تو حلال خون بھی نہیں تیار ہوگا. تاڑی پیو جم کے، دارو پیو جم کے، اور کہو ہم بھی مسلمان ہیں. تو اصلاح کی ضرورت کن کن چیزوں کی ہے آپ خوب جان رہے. کون نہیں جانتا شراب حرام ہے؟ کون نہیں جانتا تالی نہیں پینا چاہیے؟ ارے کون نہیں جانتا کہ پڑوسیوں کو نہیں ستانا چاہیے؟ کون نہیں جانتا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے؟ جب مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے تو اس کو فوری احساس ہوتا ہے کہ ہمیں داڑھی رکھنا چاہیے. جو مسلمان ہے حرام کو حرام جان رہا ہے، حلال کو حلال جان رہا ہے. اب باوجود اس کے اگر کہا جائے کہ دارو مت پیو، تاڑی مت پیو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، تاش کے پتے مت لو، سود مت کھاؤ، آزان ہو جائے تو مسجد جاؤ. یہ تو ایک زمانے سے آپ سنتے آ رہے ہیں، علماء سناتے آ رہے ہیں. نہ جانے کتنی نسلیں سنتے سنتے قبرستان چلی گئی، نہ جانے کتنے لوگ سناتے سناتے قبرستان چلے گئے. لیکن مسجد میں وہی 5 نمازی جو کل تھے وہی آج دکھائی دیتے. داڑھی رکھنے کی جب بات کہی جاتی ہے تو آج کا میری قوم کا نوجوان کہتا ہے مولانا ہم لوگ سفر کرتے ہیں نا، تو اس مسافرت میں یہ داڑھی جو ہے اچھی نہیں لگتی.
अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बता बता, तेरा ज़मीर जिंदा है तो बता। इसी भारत की धरती पर पंजाबी भी दाढ़ी रख के चलता है, और इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पर मेरे उलमाए किराम भी दाढ़ी रखकर चलते हैं। गुलाम रसूल से ज्यादा सफर तू नहीं करता है, अजहरुल कादरी से ज्यादा सफर तू नहीं करता है, हजरत अल्लामा मुफ्ती असलम साहब क़िबला से ज्यादा सफर तू नहीं करता है। यहां तो दंगा हो तो भी गुलाम रसूल तुमको जाना है, हंगामा हो तब भी तुमको जाना है। अरे तूने दाढ़ियां अगर ये सोच के छिलवा दी है कि हमको चेहरे से कोई देख के मुसलमान न पहचान सके, तो मैं तुम्हारी मुसलमानियत पे शक करता हूं। ऐसी मुसलमानियत इस्लाम को नहीं चाहिए। इस्लाम को ऐसी मुसलमानी चाहिए कि मुसलमान का किरदार बोले मुसलमान है, मुसलमान की गुफ्तार बोले मुसलमान है, मुसलमान का चेहरा बोले मुसलमान है, मुसलमान का लिबास बोले मुसलमान है, मुसलमान का कौल बोले मुसलमान है, मुसलमान का मकान बोले मुसलमान है, मुसलमान का मैदान बोले मुसलमान है। रात दिन तकरीरें हो रही है, मुसलमानों बेटा मत बेचो, रोज तकरीर हो रही। जबरदस्ती जहेज लेना हराम है, रात दिन तकरीर हो रही। कितना उस पर अमल किया है? तब तो चोर दरवाजे से बुला लिया जाता है। और इसी बिहार में मेरे उलमा ने कहा है कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो इसी बेगैरत कौम ने मेरे आलिम को धक्का मार के मस्जिदों से निकाली है। ये क्या करके कि आप निकाह नहीं पढ़ाइएगा तो आपको हम नहीं रखेंगे। जो अपने इमाम का कदर ना करे और इमाम सच्ची बात बोले तो उसको इमामत से हटा दिया जाएगा, इसलिए कि यह मौलाना साहब सच बोल रहा है। उसके बाद भी रोते हो, कहते हो कि हम बड़े मजलूम हैं, सताए हुए हैं, दबाए हुए हैं, रौंदे हुए हैं, काटे हुए हैं। अरे शुक्र अदा करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में हो, वरना जो अमाल हैं ऐसी ऐसी अज़ियतनाक अज़ाब अल्लाह का उतरता इस जमीन पर कि होश उड़ जाते। लेकिन अब तक जो सांस ले रहे हो ये फकत इस बुनियाद पर कि अल्लाह का अजाब रुक जाता है कि मेरे महबूब की उम्मत है। तो आपने बड़ी प्यार से बेटों को बेचा और बेचे भी जा रहे हैं। उलमा कहते हैं कि जबरदस्ती किसी से जहेज लेना हराम है, मत लो। तो बाप क्या कहता है कि एक के छोटो बेटा है, हमारे दिल में अरमान ना है, हमारे दिल में भी तो अरमान है, कुछ अरमान बाहर निकले। अरे बेटा पैदा किया है तो सीने पर बाल भी रख, मर्दानगी का। गरीब बेटी वाले से अरमान पूरा करेगा। अरे बाजुओं में ताकत है तो गरीब बेटी के बाप की गर्दन क्यों दबा रहा है? अरे 500 बारात क्यों लेके जा रहा है सीने पर बाल तो 5000 को दावत दे के वलीमा करा, ये सुन्नते रसूल है? ऐसा नहीं करेंगे। खत क्या लिखते हैं? समधी साहब को मालूम कि हम लोग खानदानी लोग हैं। उलमाए किराम की तवज्जो चाहो, हम लोग शरीफ लोग हैं, हम लोग खानदानी लोग हैं। हमारे खानदान की एक तारीख रही है, बाप दादा परदादा की एक इतिहास है। हम लोग मांगने वालों में नहीं। लेकिन क्या कीजिएगा समधी साहब, मेरे लड़के का दिमाग मोहल्ले के कुछ लड़कों ने खराब कर दिया। क्या बोलते हैं? मोहल्ले के कुछ लड़कों ने मेरे लड़के का दिमाग खराब कर दिया। तो उसका समधी भी पागले था, उसको जवाब देना चाहिए था कि जब आपके लड़के का दिमाग ही खराब हो गया है तो जिस लड़का का दिमाग खराब हो गया है वो लड़का मेरी लड़की की जिंदगी कैसे निभाएगा? इसलिए मैं रिश्ता तोड़ रहा हूं, पहले आप अपने बेटे का इलाज करा लो। तो वो भी देने के लिए तैयार है। और ये तो भिखमंगा बन करके कटोरा लेके खड़ा ही है, दे दीजिए। हम खानदानी लोग हैं। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। तुमसे ज्यादा कहीं बेहतर रोड कमाने वाला भिखारी है, भिखारी। दरवाजे दरवाजे खटखटा करके अल्लाह के नाम पर, रसूल के नाम पर, गौस के नाम पर, खजा के नाम पर दामन फैला
फैला करके, चंबल फैला करके रोटियां मांग रहा, तुमसे बेहतर है वो। अपने बाप की रईसी की रुदाद नहीं सुनाता, अपने खानदान की रुदाद नहीं सुनाता, अपने बाप के बड़कपने की तारीख नहीं सुनाता। वो सीना ठोक के कहता है मैं गरीब हूं, भिख मंगाओ, मैं मजबूर हूं, भिख मंगाओ, मैं परेशान हूं, भिख मंगाओ। दुनिया उसे भिख मंगा कह के रोटियां देती, और आप तो इतने छुपे रुस्तम है कि उसका भी हक मार रहे हैं। आपको अगर कोई भिख मंगा कह दे तो आप फौरी तलवार लेके आ जाइएगा। 50 बीघा मेरा खेत है, मुझको भिख मंगा कहता। 4-4 ठो बेटा मेरा कमाता है, उसको तू मुझको भिख मंगा कहता। मैं तेरे मकान दुकान समेत तुझको खरीदने की सलाहियत रखता हूं। तड़ से बोल पड़ेंगे। बावजूद उसके बड़े साहब क्या लिखते हैं, भाई साहब हम तो जानते हैं, अरे हम जो क्या कहेंगे आप तो देवे कीजिएगा। अरे फ्रिज आप देवे कीजिएगा, पलंग आप देवे कीजिएगा, सोफा आप देवे कीजिएगा, कूलर आप देवे कीजिएगा, टीवी आप देवे कीजिएगा, VCR आप देवे कीजिएगा, तो हम आपसे क्या मांगे। एक साहब जो लिस्ट बना करके दिए तो तावा से लेकर के और कलछुल तक सब उसमें था। उन्होंने मुझे वो लिस्ट दिखाई तो मैंने कहा भाई साहब एक चीज छोड़ दिया है बच्ची के ससुराल वालों ने। उन्होंने कहा क्या छोड़ दिया है? मैंने कहा लड़की का कफन इसमें नहीं लिखा है, आप वो कफन उसमें ऐड कर दो ताकि बच्ची मर जाए अपनी ससुराल में तो कम से कम ससुराल वालों का कफन लेकर के ना जावे। जब सब अपने बाप का लेके जा रही है तो कफन भी अपने बाप ही का ओढ़ कर जाएगी। ईमान से बोल नौजवान, अखबार नहीं पढ़ते हो ना? कुछ नौजवान हंस रहा कि आज गुलाम रसूल साहब को क्या हो गया है, जिनकी तकरीरों में जर्रे जर्रे चीख पड़े, आज इनको क्या हो गया है। अरे जो आज मुझको हुआ है मैं समझता हूं उत्तरी बिहार में शायद कभी हुआ होगा। एक बार झूम कर दरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सैयदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जब आप इस्लाह माशरा किए हो तो सुनो, अखबार तो पढ़ते नहीं पढ़ते, और पढ़ते भी होगे तो अब भी झूठ बोलोगे कि नहीं मैं नहीं पढ़ता। जहेज मांगने वालों, मेरी कौम के लालची और भिख मांगने नौजवानों और बेटा बेचने वाले बुजुर्गों, अपनी कौम की बेटियों की बेबसी देखनी है तो पंजाब चलो, सहारनपुर चल, अलीगढ़ में देख, बुलंदशहर बदायूं में देख, यहां बेटा बेच रहा है और बिहार से बेटियां दलालों के हाथों बेचकर काफिरों के घर में दी जा रही। तारीख पढ़, रिकॉर्ड दारे शरिया में आ रहा है, शुरू हो गया। अरे क्या वो तेरी बेटी नहीं थी जो तेरे पड़ोस में एक गरीब मां ने अपनी कोख से जली थी, बाप उसके बचपने में मर गया, मां मोहल्ले में लोगों का बर्तन मांज करके लोगों के घर रोटियां पका करके अपनी परवरिश की। गरीबी ने उसे इस कदर मजबूर किया कि उसने गैरों के हाथों अपनी बेटी का सौदा किया। मां को नहीं पता कि मेरी बेटी पंजाब में कहां जा रही है, दलाल आया है, निकाह करके ले गया है और उस जालिम ने काफिर के हाथों बेच दिया है। अब उसके पेट में जो बिकने के बाद जो गर्भ करार पा रहा है वो किसी मुस्लिम की औलाद नहीं, काफिर की औलाद हो रही। इसलिए जो आजाब तुम पर हो रहा है बहुत कम हो रहा, और फख्र के साथ तुम नारा लगाते हो मुसलमान है। डूब मरो अपनी शान दिखाने वालों, औलादे बेचने वालों। अरे जब तू अपनी कौम की बेटियों की आबरू नहीं देखेगा तो कोई जमानत नहीं लेगा कि कल तेरी बेटी की आबरू सलामत रहेगी या नहीं। आज जब किसी शहर में हंगामा होता है, एक तो नहीं, अल्लाह माधुर कादरी साहब, तकरीबन 1300 बच्चियां पिछले साल गई हैं पंजाब और लुधियाना, जो ले जाकर बेची गई। बता, क्या हुकूमत ने उन बेटियों को बिकने पर मजबूर किया है? क्या आरएसएस वालों ने बिकने पर मजबूर किया है? क्या लाल की शेडवानी और अटल बिहारी ने बेचने पर मजबूर किया है? तुमने बेचने पर मजबूर किया है।
قوم، اگر تم اپنی اولادوں کو نہیں بیچتے، 10-20 ہزار روپیہ قیمت نہیں لگاتے، تو غریبوں کی بیٹیوں کا نکاح بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا۔ اس لیے اصلاح معاشرہ کمیٹی کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا، ہر سال آپ جلسہ نہ کیجئے، 5 سال کے بعد کیجئے، لیکن اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو فنڈ جمع کیجئے اور تلاشیے کہ پاس پڑوس علاقہ جوار میں وہ کون بچی ہے جو بچی بے سہارا ہے، اور اس کی غریبی کا فائدہ اٹھا کر دلالی سے خرید کر اس کی ماں کو 2-4 ہزار روپیے دے کر بہار میں نکاح پڑھواتا ہے اور باہر لے جا کر اسے بیچ دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اصلاح معاشرہ کا عزم لے کر کھڑا ہوئے ہیں تو ثواب وہاں زیادہ ملے گا کہ آپ ان غریب بچیوں کے رشتے طے کر کے اسی جلسے کے پیسے سے ان کا نکاح کرا دیجئے، اس کی اولادیں آپ کو دعائیں دے گی، اس کا رونٹا آپ کو دعائیں دے گا، اس کی ماں کا آنچل رب کی بارگاہ میں پھیلے گا اور بے پناہ دعاؤں سے نوازے گا۔ لیکن آج بڑی صدمہ ہوتا ہے، اس ریکارڈ کو بھی میرے پاس لایا گیا ہے، سنو گے؟ ہے ہمت سننے کی؟ اصلاح معاشرہ کے لیے آئے ہو تو سنو۔ اسی مظفر پور سے خط گیا تھا میرے پاس آج سے 5 سال پہلے، اخبار پڑھنے والی قوم کی بچی نے اخبار پڑھی تھی، حکومت کو للکارنے والا غلام رسول، سن، رات دن تیرے بیانات اخبار میں پڑھتی ہوں، لیکن کیا تم میں اتنی زندگی ہے کہ اپنی قوم کی بیٹیوں کو کوٹھے سے آزاد کرا لو؟ آج میری قوم کے نوجوانوں نے مجھے اپنی آبرو بیچنے پر مجبور کیا ہے۔ میرا باپ اس قابل نہیں جو ہورو ہنڈا دے سکے، میرا باپ اس لائق نہیں جو 25-50 ہزار روپیہ نقد دے سکے، اور میں تجھے یہ خط لکھ رہی ہوں، اگر تیرا ضمیر زندہ ہوگا تو سوچنا کبھی کہ تیری قوم کی بہن نے کوٹھے سے تجھے خط لکھا ہے۔ حضرات، ہوش اڑ گئے، ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ یا اللہ، میری قوم کی بیٹیوں کو آبرو بیچنے پر کس نے مجبور کیا؟ پتہ چلا آج کے اس لالچی نوجوان نے اور بیٹا بیچنے والے باپ نے، ہیرو ہنڈا لے گا، لے 50 ہزار روپیہ لے گا، لے، اگر اسی طرح کی رقم لینے کے لیے زندہ ہے تو اپنی ملت کی بیٹیوں کی آبرو کا سودا کرنے والوں، ارے اعلان کر دو کہ قوم مسلم کی بیٹیوں کا محافظ قوم مسلم کا جوان نہیں ہے، اعلان کر دے۔ قوم کی بیٹیوں کی آہ اور نالا میں اب بھی وہ تاثیر باقی ہے جب قوم کی بیٹیاں جب کل مکے کی وادی میں تڑپی تھی تو مکے کی وادی میں بیٹیوں کا محافظ بن کر، امت کا نگہباں بن کر، نبیوں کا امام بن کر، رسولوں کا مقتدی بن کر، انبیاء کا پیشوا بن کر، نبیوں کا رہنما بن کر، اور اس امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر محمد الرسول اللہ تشریف لائے۔ لیکن بیٹیاں بیچنے والوں، ذرا اس اپنے دل سے بھی پوچھو، اے لڑکا، سننا ہے تو سن، نہیں تو گھر جا کے سن۔ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان میں کوئی گڑھ۔ بھاشن نہیں دے رہا، جب غلام رسول بولتا ہے تو حکومت کے کان کھڑے ہوتے، تو کیا ہے؟ سننا ہے تو سن، نہیں تو جا کے سو جا، زیادہ ثواب ملے گا۔ جھوم کر درود پڑھو، درود بھی آپ کو نہیں یاد ہے، میں جان رہا ہوں کہ درود آپ کو نہیں یاد ہے، اور یاد رہے تو کیسے رہے؟ اس لیے کہ قرآن تو لائیں گے نہیں خرید کر، پیسہ ہوگا تو ٹی وی لائیں گے، قرآن شریف نہیں لائیں گے، ٹی وی لائیں گے، اور زیادہ پیسہ اگر ہو گیا تو VCR بھی لائیں گے، اور زیادہ پیسہ ہو گیا تو ڈش الٹینا اپنی مکان کی چھت پہ بیٹھا لیں گے،
24 घंटा प्रोग्राम चले। कल इतनी भी शर्म और हया इस कौम में थी कि बाप अगर सिनेमा देखने जाता था तो बेटों से छुप के जाता था। और आज इतनी बेहयाई हो गई है कि टीवी के सामने बाप भी बैठा है, बेटी भी बैठी है, नवासा भी बैठा है, बेटा भी बैठा है। न बाप को शर्म आ रही है बेटे से, न बेटे को शर्म आ रही है बाप से। उसके बावजूद भी बाप बोलता है मौलाना साहब कोई तावीज दीजिए ना ई सुधर जाए। अरे जालिम, मौलाना बिगाड़ा है या तूने बिगाड़ा है? तो बिगाड़ो तुम और सुधारने का तावीज लो मौलाना से। हल्ला करते हैं कि यहां हो गया वहां हो गया। अरे हर घर में तो तूने पूजा वाला दिन ला दिया। दिल्ली दूरदर्शन पर रात दिन भक्ति हो रही, रात दिन हिंदुत्व को फैलाने वाली सीरियल चल रही। अपने बेटे से ये पूछेगा बेटा आज कौन सी सीरियल है, तो बेटा के कंप्यूटर में तो सब फिटे है, पहले ही से बकने लगेगा इतवार को ये है, सोमवार को ये है, मंगल को ये है, बुध को ये है, जुमेरात को ये है, जुमा को ये। मुसलमानों ईमान से बोले ये जिम्मेदारी ये गलती तुम्हारी है या किसी और की है? अरे बोल बोल, शर्माता क्यों है, बोल। चुप रहे, नहीं बोले। आपकी गलती है तो जब इस्लाह माशरा किए हैं तो सुधारेगा कौन? इसी सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर में 50 जलसों में लोगों ने हाथ उठाकर वादा किया हम बेटा नहीं बेचेंगे, और नौजवानों ने वादा किया कि हम नहीं बिकेंगे। पता चला कि 10,000 रुपये में बेटा बिक गया। मुसलमानों जरा गौर करो कहां जा रहे हो, क्या हो रहा। एक बार और झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमा इकराम की दुआओं के साथ तवज्जो चाहो, मुलाहिजा फरमाइए। पहले मैं ये बता दूं कि आपको दरूद याद क्यों नहीं, तो सच्ची बात यह है कि आपको दरूद शरीफ याद हो जब ना पढ़े। एक बार जरा जोर से तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह। इतना भी नहीं याद? अरे जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह कहना कोई गुनाह है क्या, कोई पाप है क्या? तो जब सवाब है तो जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत ये कौम दरूद भी नहीं याद कर पाई, और नमाज उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक कि दरूद ना पढ़ो। और सिर्फ नबी पाक ही पर नहीं, नबी पर भी, नबी की आल पर भी, नबी की औलाद पर भी, वाला आले इब्राहिमा, तब नमाज कंप्लीट। अच्छा दरूद याद रहे भी तो कैसे? 29 रमजान को चांद निकालने के लिए मेरी कौम पहले ही से लाठी लेके तैयार रहती। इमाम साहब कल नमाज होगी ना? अरे भाई जब चांद होगा तब। नहीं, कल होने ही है तो लो बाबा। तो एक तो बेचारा जल्दी नमाज नहीं पढ़ने आता है, ईद बकरीद को आता भी है तो बड़ी मुश्किल से, दूध और लच्छा के चक्कर में इतना व्यस्त रहता है कि जब जमात खड़ी होती है तो इजार बन बांधते हुए दौड़ता है, दूरी से आवाज देता है इमाम साहब रुक के जरा पैजामा बांध लो। अब जब ईदगाह पहुंच जाता है तब बोलता है इमाम साहब 1 मिनट का और मौका दीजिए, जरा नियत बता दीजिए। इमाम साहब फिर नियत दोहराना शुरू किए कि भाई यो सुन लो, उसने नहीं सुना है। फिर एक बार नियत सुन लो, नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज ईद उल फितर की वाजिब 5 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ के पीछे इस इमाम के अल्लाहू अकबर। तो पहली रकात में तो ताक झांक के काम चल जाता है। दूसरी रकात में इमाम साहब तकबीर के लिए जैसे ही बोलते अल्लाहू अकबर, वैसे ही बारहाना नौजवान रुकू में पहुंच जाता। जब रुकू में आया तो देखा या अल्लाह मेरे पड़ोस वाला आदमी कहां रह गया, अब तक वो क्यों नहीं आया। जब तक फिर इमाम साहब ने फरमा दिया अल्लाहू अकबर, तब इसको ख्याल आ गया अरे यार मैं तो बिफोर पहुंच गया हूं। हसमत मातम कर, अबे डूब जा दरवाजे की नाली में।
जिस रब ने वादा फरमाया तुझे रिस्क दूंगा, तो मेरे रब ने दरवाजा रिस्क का बंद नहीं किया। सजदा कर ना कर रोजी दे रहा है, नमाज पढ़ ना पढ़ वो रोजी दे रहा है। और तुम कितने बड़े बेवफा हो, तुमने वादा किया था मौला मैं तेरी बंदगी करूंगा, मैं तेरी इबादत करूंगा, और बजाय इबादत रब की करने के रात दिन शराबनोशी कर रहे हो, रात दिन जुआबाजी कर रहे हो, रात दिन सूदखोरी कर रहे हो। इस लायक हो गए हो कि हज फर्ज हो गया, बावजूद उसके हज नहीं करते। हंसो मत, मातम करो, मातम करो। अरे दुनिया अपने मजहब का किस कदर पाबंद हुई, जिनके मजाहिब की कोई बुनियाद नहीं है, और तुम्हारे मजहब की बुनियाद इतनी ठोस कि इससे बेहतर कोई मजहब हो नहीं सकता। मुसलमानों, आज जब बनौल की धरती पर कुरान की तिलावत या कलमे की सदा गूंज रही है, ये किसी मौलाना साहब की देन नहीं है, ये किसी जमात की देन नहीं है, ये किसी तबलीग का चमत्कार नहीं है। अरे यहां तक इस्लाम पहुंचाने के लिए अमीर हमजा ने अपना कलेजा चबवाया है, सैयदा ज़ैनब ने अपने लालों की कुर्बानी दी है, इमाम हुसैन ने करबला की वादी में अपने जवान बेटे अली अकबर की लाश उठाई है, हजरत इमाम हुसैन ने अपने नन्हे अली असगर का जनाजा अपने बाजुओं में लिया है। तब इस्लाम लहलहाया है, उसकी फसल इतनी दूर तक आई है। सुनोगे, है हिम्मत सुनने की तो एक बार झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। कौन सा बीड़ी पी रहे हैं, बाहर जाके बीड़ी पीजिए, ये खाला अम्मा का घर नहीं है, ये बज़्म रसूल है। झूम कर दरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक बात बताओ, मुहर्रम मनाते हो कि नहीं? अरे बोलो भाई, मनाते। अच्छा क्या बात है, मुहर्रम मनाने वाले को दुनिया कहती है बरेलवी है? तवज्जो चाहो। फातिहा गरीब नवाज के यहाँ पढ़ो तो दुनिया कहे बरेलवी है, फातिहा महबूब इलाही के यहाँ पढ़ो तो दुनिया कहे बरेलवी है, फातिहा बनौल में अपने अब्बा की कब्र पे पढ़ो तो दुनिया कहे बरेलवी है। ये बनौल है यार, बरेली नहीं है। ये सीतामढ़ी का जिला है, ये बरेली नहीं है। बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ दिया, कहा बरेलवी है, दादा की कब्र पे फातिहा पढ़ा, कहा बरेलवी। इमाम हुसैन की नाम की सबील लगा दिया, कहा बरेलवी है। इमाम हुसैन की नाम की बज़्म सजा दिया, कहा बरेलवी है। कुरान खानी करा दिया, कहा बरेलवी। अब मैं बड़ी हैरत में पड़ा, या अल्लाह, इमाम अहमद रजा लेटे हैं बरेलवी में, और बनौल वाले मुसलमान फातिहा पढ़े तो दुनिया का है बरेलवी। आखिर बनौल से बरेली का क्या रिश्ता? बनौल से बरेली का क्या रिश्ता? आगे बढ़ा, जैसे ही मैंने सरकार मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे फातिहा पढ़ा, कहा बरेलवी। आगे बढ़ा, गौसुल आजम के मज़ार मुक़द्दस पे बगदाद में फातिहा पढ़ा तो किसी ने नहीं कहा बगदादी, कहा बरेलवी। मक्का मुअज़्ज़मा में जन्नतुल बकीया में सैयदा फातिमा की मज़ार मुक़द्दस पे फातिहा पढ़ा, दुनिया ने मक्की ना कहा, कहा बरेलवी है। मदीने तैयबा में रसूल पाक के आस्थाने पे फातिहा पढ़ा, कहा बरेलवी। अब मैं बड़ी हैरत में पड़ा, या अल्लाह, महबूब इलाही क्या फातिहा पढ़ा, निजामी नहीं कहा। साबिर अलाउद्दीन क्या फातिहा पढ़ा, साबरी नहीं कहा। गरीब नवाज के आस्थाने पे फातिहा पढ़ा, चिश्ती नहीं कहा। हजरत गंज शकरदत्ता रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे फातिहा पढ़ा, कोई गंजी नहीं कहा। मक्के में सैयदा फातिमा के मज़ार पे फातिहा पढ़ा, किसी ने मुझे मक्की नहीं कहा। मदीने में नबी के पाक के रोज़े अतार पे फातिहा पढ़ा, किसी ने मदनी नहीं कहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मक्की क्यों नहीं कहते, मदनी क्यों नहीं कहते, करबला वाला क्यों नहीं कहते, निजामी क्यों नहीं कहते, सोहरवर्दी क्यों नहीं कहते, बरेलवी क्यों कहते हो? तो दुनिया जवाब देगी, अरे मक्की कहूं तो कैसे, मदनी कहूं तो कैसे। मैंने पूछा है मदीने का ताजदार, आपकी बारगाह में फातिहा पढ़ा, दुनिया मदनी क्यों नहीं कहती है, जमाना मदनी क्यों नहीं कहता है? मदीने का ताजदार जवाब देंगे, अरे नादान तुझे पता नहीं है, अरे तुझे मालूम नहीं है, अहमद रजा ने
نبی سے اتنا پیار کیا ہے کہ یہ احمد رضا فاتحہ پڑھو گے مدینے میں روزہ ہوگا رسول کا اور بریلی کی مہر لگا دی جائے گی، بریلی کی مہر ڈال دی جائے گی۔ اے احمد رضا، ارے تیری نعت ہوگی مصطفیٰ کی ذات ہوگی۔ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ حسنین کریمین کو سامنے دیکھ ملاحظہ فرمایا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں آتے تھے تو میرے نبی حسین کو چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ زور سے بولو، ارے بول تڑپ کے۔ میرے نبی حسین کو چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ کوئی بیٹے کو پیار سے چومتا تو ہے لیکن سونگتا نہیں، اور وہ بھی مئی جون میں۔ آج کے دنوں میں کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں سونگتا، بیٹے کا پسینہ اتنا بدبودار ہے، لیکن میرے نبی کے پاک حسین کو چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ صحابہ نے دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کا سلام فدا کا ابی و امی، اے آقا حسین کو چومتے بھی ہیں، سونگتے بھی۔ اے آقا یہ تو آدمی ہے، ان کو سونگتے کیوں؟ آقا فرماتے میرے صحابہ تجھے معلوم نہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی پھول ہے۔ زور سے بولو، میری فاطمہ جنت کی پھول ہے اور حسین اس پھول کی کلی ہے، اس لیے جنت کے پھول سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور امام عشق و محبت اعلی حضرت، زور سے بولو، اعلی حضرت پر اگر کہیں مجمع میں کوئی دبتا ہے تو میں اس کے ایمان میں ڈاؤٹ کرنے لگتا ہوں، انڈر گراؤنڈ کہیں تار تو نہیں چھوڑا ہے؟ تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت فرماتے یا رسول اللہ علیہ السلام تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ زور سے بولو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہی تو پہچان ہے۔ اب آبو چلو، امام حسین کی جنگ جو ہو رہی کس بات پہ ہو رہی؟ یزید کیا چاہتے تھے، حسین کیا چاہتے تھے؟ یزید کا منشا کیا تھا، حسین کا منشا کیا تھا؟ یزید کا تیور کیا تھا، حسین کا اعلان کیا تھا؟ یزید چاہتا تھا شراب عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے۔ یہ وہی یزید ہے جس نے مسجد نبوی میں اونٹ اور گھوڑے باندھے تھے۔ توجہ چاہو، توجہ چاہو، یزید نے مسجد نبوی میں اونٹ اور گھوڑا باندھا تھا، اور اس مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا تھا۔ یزید بذات چاہتا تھا کہ شریعت کو اپنی طبیعت سے چلاؤ، اور حسین کا اعلان کہہ کے سنو، حسین پہاڑ سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو، حسین اکیلا ہو، اس پر بھی اگر کوئی چاہے ساری دنیا مل کر کے کہ حسین کے نانا کی شریعت پر کوئی اپنی طبیعت کو غالب کر دے تو حسین اپنا خاندان تو لٹا دے گا لیکن اسلام کو نہیں لٹنے دے گا۔ حسین اپنا خاندان دے دے گا لیکن عظمت اسلام نہیں دے گا۔ حضرات اب یہیں سے ذرا ذہن بناؤ، کون ہے جو مدینہ جانا نہیں چاہتا؟ اس میں سے کوئی ایسا بھی آدمی ہے جو مدینہ نہیں جانا چاہتا ہے؟ ارے بولو، زور سے بولو، آپ مدینہ جاؤ گے؟ آپ لوگ مدینہ جائیں گے؟ جائیں گے، لیکن مکے میں کچھ ایجنٹ کھڑے رہتے ہیں، بولتے ہیں کعبے کا طواف کر لیے گھر جاؤ، مدینہ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ غلام رسول کی زبان کاٹ دینا اگر غلط بولے۔ یہ کوئی کافر بھی نہیں کہے گا کہ تم مکے جاؤ اور مدینے نہ جاؤ۔ ابے پوری زندگی کعبے میں پیشانی رکھ کے رگڑ کے مر جا، کعبہ تیری بخشش کرانے کے لیے قیامت میں نہیں کھڑا ہوگا، لیکن اگر روضے رسول کی زیارت کر لیا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔
زور سے بولو. جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کی شفاعت مجھ پہ لازم ہو گئی. اور ادھر یہ کہیں کہ مکے ہی سے لوٹ جاؤ تو بولے یہ بولی وفادار بولے گا نہ کہ غدار بولے گا. ابے بول زور سے, وفادار کی بولی ہوگی کہ غدار کی؟ اب وہ غدار چاہے جتنی لمبی نماز پڑھے, وہ غدار چاہے جتنا لمبا روزہ رکھے, وہ غدار چاہے جتنا حج کیا ہو, وہ غدار چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھا ہو, وہ غدار چاہے جتنی تلاوت کرتا ہو, نوٹ کرنا اس کے چہرے کو. اگر نبی سے دوری کی بات کرتا ہے تو وہ تیرا غدار ہے, تیرے رسول کا غدار ہے, اور جو رسول کا غدار ہے وہ پروردگار کا غدار ہے. اس لیے کہ رب نے فرما دیا ہے محبوب جو تیرا وہ میرا. زور سے بولو, اے رسول جو تیرا وہ میرا, اور محبوب جو میرا وہی تیرا. اے رسول جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, اور اے محبوب جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا. اس لیے محبوب بندے میرے, امت تیری, کلمہ میرا, دیا ہوا تیرا, سجدہ میرا, کریں گے بندے سجدہ میرا, طریقہ تیرا, رکوع میرا, قانون تیرا, نماز میری, وصول تیرا, سجدہ میرا, دی ہوئی تسبیح تیری, قیام میرے لیے, دیا ہوا طریقہ تیرا. اے محبوب سب سے افضل میں اور میرے بندوں کا سب سے افضل سر. اس لیے محبوب امت میں, اے محبوب بندے میرے, امت تیری. حبیب اب اسی میں بانٹ لیا جائے, آپ میرے محبوب ہیں, آپ میرے حبیب ہیں, آپ میرے محبوب ہیں, آپ میرے حبیب ہیں. اے محبوب سب سے بلند و بالا میں اور میرے بعد محبوب تو. اس لیے محبوب بندوں کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ سر ہے, اور سر کے بعد جو ہے وہ دل ہے. اس لیے محبوب دل میں لے لیتا ہوں, اے محبوب سر میں لے لیتا ہوں, حبیب دل تم لے لو. سر میں لے لیتا ہوں, رسول دل تم لے لو. جبھی تو ہم کہتے ہیں سر جھکایا جائے گا رب العالمین کی بارگاہ میں, دل بچھایا جائے گا رحمت للعالمین کی بارگاہ. تو اب اگر کسی کا دل ہی غائب ہو تو اس میں رسول کا جلوہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, ایک دم نہیں ہوگا. اور آج تو بڑی آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی کسی کے خلاف تقریر مت کرنا, بات وہ بولو کہ کسی کو برا نہ لگے. تو بھائی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے گا تو شیطان کو تکلیف ہونی ہی ہونی ہے. تو کیا ایسا بھی آپ کر لیجئے گا کہ ابلیس کو برا نہ لگے اس لیے اعوذ باللہ چھوڑ دو؟ نہیں. اچھا شیطان نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ اس سے اتنا ناراض ہیں؟ بولیے. اب شیطان کی بات آئی تو میں ایک بات یاد دلا دوں, ہماری قوم کے لوگ کہتے کیا بتاؤں مولانا صاحب شیطان بہکا دیتا اس لیے ایسا کام ہو جاتا. ایک بار شیطان سوئے ہوا تھا تو ایک خان صاحب جا رہے تھے, خان صاحب ہوں گے تو معاف کریں گے. تو وہ بیچارہ خان صاحب نے دیکھا کہ ابلیس اور سویا ہوا ہے, یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. خان صاحب نے کہا کیا بے کیا کر رہا, پیڑ کے نیچے آما بول رہا ہے کیا؟ بولا نہیں خان صاحب. بولا تو کیا کر رہا؟ بولا کھیت سے آ رہا. خان صاحب نے کہا تو پھر ایسا کرو یار تھوڑا میرا بھی کھیت ہے, بٹیا لوگے؟ شیطان سوچا ایک تو پٹھان دوسروں میں بٹیا کھیت دے رہا ہے, ضرور داؤ مارے گا. تو شیطان بھی سوچا کہ چلو خان صاحب اب ہاتھ ملا ہی لو. ابلیس بولا ہاں لیں گے. خان صاحب گئے کھیت دکھا دی. ابلیس بولا ہے خان صاحب یہ بتائیے کہ فصل لگے گی تو آپ اوپر کر لیجئے کہ نیچے کر لیجئے؟ پہلے یہ بتا دیجئے کہ آپ اوپر کر لیجئے گا کہ نیچے کر لیجئے گا. خان صاحب بولے کہ یار تو بڑی کٹھن سوال کر دیا. اگر میں نے کہہ دیا میں اوپر کر لوں گا تو تم آلو بو دے گا, اور اگر میں نے نیچے کا کہہ دیا تو گیہوں بو دے گا, اور اگر میں نے کہہ دیا اوپر نیچے دونوں کا لوں گا تو مکئی بو دے گا. اس لیے معاملہ بڑا گمبھیر ہے. یہ نہیں کہ شیطان بہکا دیا تو ایسا ہو گئے.
یہ بلا وجہ کی بات ہے. مدینہ آؤ، تھوڑا سا وقت بچ گیا ہے، مدینہ دیکھ لو. دیکھو گے؟ ارے بولو دیکھو گے؟ مدینہ وہی دکھاتا ہے جو مدینے والے کا غلام ہوتا ہے. چلے جاؤ مخدوم بہار کے ہاں، بہار شریف دیکھ لو. جاؤ اجمیر مقدس غریب نواز کی دہلیز پر مدینے کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. زور سے بولو، ارے بول تڑپ کے. اب اگر کوئی دونوں آنکھ کاند آ جائے بولے تو وہ کیا بولے گا؟ بولے گا یہاں تو کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا، یہاں تو اجمیر کا اسٹیشن بھی نہیں دکھائی دے رہا، بس اڈا بھی نہیں دکھائی دے رہا، بازار بھی نہیں دکھائی دے رہا، بلب کی روشنی بھی نہیں دکھائی دے رہی. تو ماتھے کی آنکھ سے دیکھو گے تو مدینہ نہیں دکھائی دے گا، دل کی آنکھ سے دیکھو گے تب مدینہ دکھائی دے گا. چلو، بنول اور قرب و جوار کے مسلمانوں، اتنی آسانی سے اسلام نہیں آیا ہے. سنو، آپ اپنا گاؤں چھوڑتے ہو تو کتنا روتے ہو. کلکتہ جا رہے، پلٹ پلٹ کے گاؤں دیکھ رہے، میرا گاؤں مجھ سے چھوٹ رہا ہے، میرا بھائی مجھ سے چھوٹ رہا ہے، میرا چچا مجھ سے چھوٹ رہا ہے، میرا خاندان مجھ سے چھوٹ رہا ہے، میرا پڑوس مجھ سے چھوٹ رہا ہے. اب وہ ذرا تاریخ کا وہ پنہ پڑھ لو. یزید ہر طرف سے تیار ہو چکا ہے. حسین کا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھ پر لے لو. امام حسین نے کہہ دیا نہیں دوں گا. یزید کہتا حسین ہاتھ دینا پڑے گا. امام پاک فرماتے روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان تیرے ہاتھ گڑھ. پر اپنا ہاتھ نہیں دوں گا. اب میں بھی سوچتے رہا بہت دنوں تک، یا اللہ یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. حسین کو ہاتھ پہ ہاتھ دینے میں فرق کیا تھا اور یزید کے پاس کمی کیا تھی جو حسین کا ہاتھ مانگ رہا تھا؟ اے یزید تیرے پاس کمی کس چیز کی تھی جو تو حسین کے ہاتھ کے لیے اپنا ہاتھ پھیلائے بھیکاری کی طرح کھڑا تھا؟ تو آج بھی یزید کہنے پر مجبور ہے. لوگوں سنو، یزید کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یزید حسین کے سامنے بھیکاری ہے. زور سے بولو، اے حسین ہاتھ دے دیجیے، اے حسین ہاتھ دے دیجیے. میرے امام فرماتے نہیں دوں گا. اب چاروں طرف سے یزید نے ناکے بندی کرا دی گا. حسین کا ہاتھ زبردستی لے لو. اے حسین اگر ہاتھ نہیں دیجیے گا مدینہ چھوڑنا پڑے گا. اے حسین ہاتھ نہیں دیجیے گا تو آپ کو مدینے کی زمین آپ کے لیے تنگ کر دی جائے گی. حضرات، ایک زمانہ وہ تھا جب کفار و مشرکین نے ظلم کیا تو حسین کے لالا جان حکم رب کی بنیاد پر مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کی گئے، اور آج حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہے. میرے امام اپنے گھر تشریف لائے. آنے کے بعد میرے امام فرماتے بیٹا علی اکبر گھوڑے کی زین کس لو. اے علی اکبر چلنے کی تیاری کرو. اے علی اکبر سامان سفر باندھ لو. اے علی اکبر صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہمیں مدینہ چھوڑ دینا ہے. اے بہن زینب بھتیجی اپنی بھتیجی سغرا کو سمجھا لو. دیکھو میری بیٹی سغرا بخار سے جل رہی ہے، سغرا سفر کے لائق نہیں. میری سغرا کیسے سفر کر پائے گی؟ اس لیے سغرا میری بہن اپنی بھتیجی سغرا کو سمجھا دینا. اے علی اکبر تم سامان باندھ لو. میرے امام حکم فرما کر میرے امام رات کے سناٹے میں اپنے مکان سے نکل کر جا رہے ہیں. یا میرے سرکار اب کس کے دروازے جائیے گا؟ اب تو بابا علی کا بھی دروازہ نہیں کھلا ہے، اب تو امی سیدہ فاطمہ بھی نہیں ہے، اب تو بھیا حسن بھی نہیں ہے، اب تو نانی سیدہ عائشہ بھی نہیں ہے. یا میرے امام آپ کس کے دروازے جائیے گا؟ میرے امام جواب دیتے ارے نادان تجھے پتا نہیں ہے، بازار والوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، مزار والوں نے اپنے دروازے کھول لیے ہیں، اب میں بابا علی کے دروازے نہیں جاؤں گا. میرے امام اٹھے رات کے پچھلے پہر دھیرے سے جنت البقیہ میں اپنی امی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کے سامنے آتے اور میرے امام اپنی امی کے مزار مقدس پہ کھڑا ہو کر اپنی امی کی بارگاہ میں التجائیں کرتے. اے امی امی
دیکھیے نا آپ کا بیٹا حسین آیا ہے. اے امی وہی حسین ہے جس کو آپ نے دودھ پلایا تھا. امی جس حسین کی آنکھوں میں آپ نے کبھی آنسو نہیں دیکھا تھا وہی حسین آپ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے بھیک مانگ رہا ہے. اے امی جان جس حسین کے لیے آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعائیں کرتی تھی اور دعا کر کے رب العالمین کی بارگاہ سے اپنے حسین کے لیے عید کے واسطے جوڑے منگایا کرتی تھی وہی حسین آپ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے. امی جان اپنے بیٹے حسین کا سلام قبول کیجیے. اے امی جان آپ کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں سلام کرتا ہے. امی جان اپنے بیٹے کا سلام قبول کیجیے. اے امی جان آپ کا حسین کب دوبارہ مدینے میں نہیں آئے گا. امی جان اپنے حسین کا آخری سلام لیجیے. خدا حافظ امی جان, خدا حافظ امی جان. اے امی جان اپنے حسین کا سلام قبول کر لیجیے. حضرات میرے امام اپنی امی کے مزار مقدس سے اٹھ کر بغل میں ہی بھیگا حسن کا مزار ہے, امام حسن کی تربت سے لپٹ جاتے, بچپنا یاد آنے لگتا. اے بھیگا یہ وہی حسین ہے جو بچپنے میں روٹتا تھا تو آپ بڑی پیار سے مناتے تھے, اپنی روٹیاں اپنے حسین کو کھلاتے تھے, اپنا لباس اپنے حسین کو پہناتے تھے, اپنے ہاتھ کا پانی اپنے حسین کو پلاتے تھے. اے بھیگا وہی حسین ہے جس حسین کے لیے آپ ہمیشہ فرماتے تھے میں اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا, میں اپنے حسین کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. اے بھیگا آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے آیا ہے, اپنے حسین کا سلام قبول کیجیے. بھیگا آپ کہتے تھے نا حسین کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا, لیکن آپ کا بھائی حسین آج اکیلے مدینے طیبہ سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہا ہے. اے بھیگا اپنے حسین کا سلام قبول کر لیجیے, اپنے حسین کا سلام قبول کیجیے. خدا حافظ بھائی جان, الوداع بھائی جان. حضرات جس وقت کے امام عرش مقام جنت البقیع میں اپنی فریاد پیش کرتے مورخ لکھتا ہے کہ ایک ایک ذرہ تڑپ اٹھا تھا, ایسا لگتا تھا اب دھرتی کا کلیجہ پھٹ جائے گا, آسمان کا سینہ چر جائے گا, جھلملاتے ہوئے تارے ڈوب رہے ہیں, آسمان کا قمر اب چھپنے کو تیار ہے. امام عرش مقام اپنے بھیگا حسن مجتبی کے روضے منور سے اٹھنے کے بعد اب ان کی بارگاہ میں چلے ہیں جن کے کندھے پر سوار ہو کر گھوما کرتے تھے. زور سے بولو, ارے بول تڑپ کے. نبی سواری حسین سوار. آج کوئی مولوی نہیں کہتا حسین میری طرح, کوئی مولوی نہیں کہتا.